अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं तालीम की दुनिया और मैं हूं आपका वेल विशर मिस्टर हबीबुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बीए पाक स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे बीए पाक स्टडी के एनुअल पेपर में आने वाले अहम सवालात और उसके अलावा गेस्ट पेपर। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले इस्लामियात लाजमी, अरेबिक ऑप्शनल और इंग्लिश कंपलसरी पेपर ए और बी के गेस्ट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में ये तमाम वीडियोस दी गई हैं। तो इस वीडियो को भी आपने मुकम्मल देखना है और देखने के बाद आपने हमें कमेंट में बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या आपके लिए किसी काम की नहीं थी। हमें आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पास्ट पेपर। ये ओरिजिनल एनुअल पास्ट पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, बीए पाक स्टडी का। और पाक स्टडी एक लाजमी सब्जेक्ट है और ये 40 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और 4 में से आपने कोई से भी 2 करने होते हैं और 20 नंबर का एक सवाल होता है। इस तरह आप 2 क्वेश्चन आप जब करेंगे तो ये 40 नंबर का टोटल पेपर होता है और इसमें आपको 1.5 घंटा वक्त दिया जाता है करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 क्वेश्चन आपने करने होते हैं ये यकीनन बहुत लेंथी होते हैं। एक पूरा जो है आपने मजमून लिखना होता है। तो ये इसमें हम पढ़ते हैं जो 2019 का पेपर है। इसमें पहला सवाल है कि 1947 से पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तल्लुकात बयान कीजिए। दूसरा सवाल है मौजूदा हालात में पाकिस्तान ईरान तल्लुकात बयान कीजिए। तीसरा सवाल है पाकिस्तान के तवानाई मसाइल बयान कीजिए और इनके हल भी तजवीज़ कीजिए। जबकि चौथा सवाल है दर्ज झैल में से किसी 2 पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। 3 ऑप्शन गिवन है, इनमें से किसी भी 2 पर आप मुख्तसर नोट लिखना है। मुख्तसर नोट से मुराद आपने कम से कम जो है 1 से 2 पेज लिखना होगा। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान इंडिया तल्लुकात, दूसरा ऑप्शन है 2 कौमी नजरिया, तीसरा ऑप्शन है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात आपके साथ शेयर करने हैं, आपके साथ आपको पढ़ाऊंगा, आपको जो है उसकी रीडिंग करवाऊंगा। तो इसके अलावा जो भी पाक स्टडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन ये सवालात आपको हल शुदा मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सवालात देखने से पहले मैं आपको पाक स्टडी की बुक दिखा देता हूँ। ये है पाक स्टडी, बीए पाक स्टडी की बुक जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जो बुक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चलकर। और अभी हम पढ़ते हैं जो हल शुदा पेपर है उसके रीडिंग करते हैं उनके सवालात की। सवाल नंबर 1, 1947 से पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तल्लुकात बयान कीजिए। जवाब, पाकिस्तान ने अपने आगाज के बाद से 4 कूप्स 1958, 1969, 1977, 1999 ने मुल्क पर अपने 66 सालों में से 33 पर हुक्मरानी की है, जिस पर बड़े पैमाने पर इत्तफाक किया गया कि फौज सबसे ज्यादा ताकतवर इदारा जाती खिलाड़ी है। पाकिस्तान में बहुत से लोग भारत को पाकिस्तान की बका के लिए एक वजूदी खतरा समझते हैं और इस खतरे के आगे पाकिस्तान फौज बहुत बड़ी रुकावट है। दाखिली अवामिल जनाह की बेवक्त वफात और क़यादत का बहरान है। वो गवर्नर जनरल और दस्तूर साज असम्बली के सदर थे, ताहम उनका इंतकाल 11 सितंबर 1948 को एक पायदार सियासी खिला को पीछे छोड़कर हुआ। लियाकत अली खान जिन्ना के लेफ्टिनेंट और पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म ने मुश्किल दौर में हिम्मत और एतमाद के साथ मुल्क की रहनुमाई की, लेकिन जिन्ना की अख्तियार का फुकदान था। उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन अक्टूबर 1951 में एक कातिल की गोली से उनका दौर मुख्तसर हो गया। लियाकत की मौत के साथ ही पार्लिमानी जमहूरियत का दौर ख़त्म होने लगा। ब्यूरोक्रेटिक इशराफिया ने गवर्नर जनरल के दफ्तर को ब्यूरोक्रेटिक मदाखलत के आले में तब्दील कर दिया। सूबों में कई मौके पर गवर्नर राज के लिबादे में अफसरशाही की मुदाखलत हुई। 7 वज़राए आला बरतरफ किए गए, बावजूद इसके कि उनकी जमातों को सूबाई असम्बलियों में अक्सरियत हासिल थी। सूबाइयत
مشرقی اور مغربی پاکستان کی جغرافیائی علیحدگی نے نہ صرف انتظامی جسمانی بلکہ سماجی معاشی اور سیاسی مسائل بھی پیدا کیے۔ پاکستان ایک زرعی ملک اور غریب تھا۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے مقابلے میں معاشی طور پر بدتر تھا۔ پاکستان مسلم لیگ کی پالیسیوں کو مجموعی طور پر معاشی ترقی کی طرف واضح طور پر ہدایت کی گئی تھی، لیکن مغربی پاکستان پر توجہ مرکوز کی گئی، جس نے بنگالی محرومی اور بگانگی میں حصہ لیا۔ آئین سازی پر پنجابی بنگالی تنازع 1947 تا 1956۔ پاکستان میں آئین سازی میں تقریباً 9 سال کی تاخیر ہوئی۔ پاکستان میں آئین سازی میں تاخیر کرنے والے دو اہم ترین عوامل مغربی پاکستان اشرافیہ اور مشرقی پاکستان پر حاوی پنجابی کے اختلافات تھے۔ مشرقی پاکستان نے زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کیا، جبکہ مغربی ونگ نے ایک مضبوط مرکز کی حمایت کی۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ نمائندگی کی مقدار تھا۔ مشرقی ونگ نے یونیورسل بالغ فرنچائز کا مطالبہ کیا، کیونکہ بنگال کل آبادی کا تقریباً 54% ہے۔ بدقسمتی سے مغربی ونگ کی اشرافیہ اس مطالبے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس تنازع نے اپنے آغاز ہی میں پاکستان میں ایک بہت بڑا سیاسی اور آئینی مسئلہ پیدا کیا: انتہائی سیاسی عدم استحکام۔ قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان کے قتل کے نتیجے میں گورنر جنرل کے دفتر کو بیوروکریٹک مداخلت کے اعلی کار میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1951 سے 1958 تک پاکستان کے پاس صرف 2 گورنر جنرل اور 1 کمانڈر ان چیف تھے، جبکہ 7 وزرائے اعظم ایک کے بعد دوسرے کے اوپر الٹ گئے۔ غلام محمد کی تقرری بطور گورنر جنرل اکتوبر 1951 کے بعد فوج کا پس منظر رکھنے والے ایک اور بیوروکریٹ نے کی۔ اسکندر مرزا نے اگست 1955 میں پس منظر میں فوج کے ذریعہ افسر شاہی کی غلبہ کے لیے مرحلہ طے کیا۔ ان کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کے ساتھ قریبی رابطے تھے، جو لائم لائٹ میں آنے سے گریزاں تھے، لیکن ان کے حل میں ان کی حمایت میں توسیع کی گئی، جو ایک مرکزی افسر شاہی اور انتظامی بندوبست قائم کرنے کے لیے تھی۔ جب 1954 میں سیاسی رہنماؤں نے گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کر کے برطانوی پارلیمانی روایت میں ایک ٹائٹلر دفتر کے سربراہ کے طور پر بیوروکریٹک فوجی کو تعینات کرنے کی کوشش کی، تو گورنر جنرل نے دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کر کے حکومت کو ہٹانے پر انتظامی کارروائی کی۔ مسلم لیگ کی خرابی۔ پاکستان میں فوج کی چڑھائی تقسیم کے بعد مسلم لیگ کے منتشر ہونے اور سیاسی اداروں کے انحطاط کی وجہ سے سیاسی نظام میں خلا پر توجہ دیتی ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس کے پاس کوئی اچھی طرح سے ترقی یافتہ پارٹی تنظیم نہیں تھی جو پاکستان میں ریاست کی تشکیل کے عمل پر نمایاں اثر رکھتی۔ قیام پاکستان کا کریڈٹ لینے والی مسلم لیگ خود کو کبھی بھی کسی قوم پرست تحریک سے ایک ایسی نیشنل پارٹی میں تبدیل نہیں کر پائی جو قوم کو جمہوریت، آئین پرستی اور معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ لارنس زیرگ کے مطابق بیوروکریٹک فوجی اشرافیہ سیاسی میدان ارادے سے نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ عوام اور ان کی جماعت کے درمیان رابطے کا مقبول ذریعہ اوپن جنرل سالانہ کنونشن پرانے آل انڈیا مسلم لیگ کی مقبول ترین خصوصیت تھے، لیکن پاکستان کے وجود سے پہلے 9 سالوں کے دوران ایک ایسا کوئی کنونشن منعقد نہیں ہوا۔ ایک اور عنصر جس نے مسلم لیگ کے وقار کو تیز کیا وہ اندرونی تنازع تھے۔ جمہوریت کا مطلب خود حکومت ہے۔ جمہوریت اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ سچی سیاسی جماعتوں کے بغیر کامیاب جمہوریت کا کوئی تصور نہیں۔ پاکستان نے اپنی سول خدمات پر انحصار کیا ہے۔ سیاسی قیادت کی ناکامی۔ جناح کی وفات کے بعد ان کے سیاسی جانشین متفقہ سیاست پیدا کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ دوسری سطر کی قیادت جناح کے سیاسی کارناموں کو متحرک، اعتدال پسند اور آگے کی نظر آنے والی جمہوری پالیسیوں میں ترجمہ نہ کر سکی۔ رول آف جوڈیشری۔ چیف جسٹس منیر نے اپنے ایپوچ سازی کے فیصلے میں 1955 میں مولوی تمیز الدین کیس میں نظریۂ ضرورت کے تحت پہلی دستور ساز اسمبلی کی تحلیل کے گورنر جنرل غلام محمد کے ناقابل فہم اور من مانی عمل کو برقرار رکھا۔ چیف جسٹس منیر نے پاکستان میں فوجی اور سفل سیاسی مہم جوئی کرنے والوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ 2007 میں پرویز مشرف کی طرف سے چیف جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی تک پاکستان 1950 کی دہائی سے بھگت رہا ہے۔ زمین کی اصلاحات کی عدم موجودگی۔ بڑے زمانے یا جاگیرداری قرون وسطی کے حکمران ہیں اور جمہوریت کی فطری طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ زمیندار اور جمہوریت مل کر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔
آزاد الیکشن کمیشن کی عدم موجودگی۔ ایک اور عنصر جس نے پاکستان میں فوج کے اقتدار میں اضافے کو سہولت فراہم کی وہ یہ تھا کہ ملک میں آزادی کے بعد 11 سال تک جمہوری انتخابات نہیں ہوئے تھے اور جمہوری اقتدار کی بڑی اور جڑیں کمزور ہو گئی تھیں۔ ایک آزاد اور طاقتور الیکشن کمیشن آزاد، منصفانہ اور کثیر الجماعتی بنیاد پر انتخابات کا ضامن ہے۔ بین الاقوامی عنصر: جنگ عظیم دوم کے بعد کا عالمی حکم اس کی سخت دو رخی کے لیے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا کم و بیش دو مخالف دھڑے میں منقسم تھی۔ امریکہ کی سربراہی میں سرمایہ دار بلاک اور USSR کی سربراہی میں کمیونسٹ بلاک تھا۔ امریکہ نے 1950 کی دہائی کے اول میں بھارت کو دعوت دی تھی کہ وہ کمیونسٹ بلاک کے خلاف کنٹرول کی امریکی سرپرستی کی پالیسی کا حصہ بنے۔ نہرو نے بھارت کو مغربی دنیا سے شناخت کرنے سے انکار کر دیا اور مشرق مغرب کے تصادم میں غیر جانبداری کی راہ پر گامزن کیا۔ پاکستان نے امریکی اقدام کا خیر مقدم کیا اور خوشی سے بالترتیب امریکی سپانسر فوجی پیکٹس C2 اور SAN-2 کا حصہ بن گیا۔ پاکستانی فوج اس اقدام کے مرکز میں تھی۔ امریکہ کے لیے سیاسی اشرافیہ کے مقابلے میں فوجی قیادت کے ساتھ نمٹنے کے لیے آسان تھا۔ امریکہ نے پاکستان کی سیاست میں فوجی مداخلت کے لیے اپنی درپردہ حمایت بڑھا دی، جبکہ پاکستان کی اصل تشویش اس کی سلامتی کے لیے انڈیا تھا۔ سرد جنگ کے سالوں کے دوران بین الاقوامی سیاست کی نوعیت پاکستان میں فوجی مداخلت کا ایک بڑا عنصر تھا۔ اندرونی خطرات: 5 اہم اخلاقیات۔ پنجابی، سندھی، پشتون، بلوچی اور مہاجر پنجابی معاشرے اور فوج کے اوپری اشاروں پر حاوی ہیں۔ تمام اقلیتوں کے بین الاقوامی روابط ہیں۔ 1971 میں بنگلہ دیش اور کراچی موت کے شہر تھے۔ گھریلو دہشت گردی: قواس اشفاقیانی۔ اندرونی دہشت گردی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ صرف دہشت گردی سے 2009 سے 2012 میں 30,000 ہلاکتیں ہوئیں۔ پاکستان میں بہت سے دہشت گرد اور اکثریت پسند گروہ کام کرتے ہیں۔ مخالفت شیعہ SSP، LEJ، بھارت مخالف LET، حقانی نیٹ ورک، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان TTP، القاعدہ۔ فوجی ساخت ہے۔ مارشل سیریز: پنجابی پشتون فوج کی زیادہ نمائندگی میں تبدیل ہو گئے۔ فوج داخلی اتحاد اور ہم آہنگی کی وجہ سے ایک نسلی تحریک میں بدل گئی۔ سیاستدانوں پر فوجی برتری کا کلچر شروع ہو گیا۔ کمزور ریاست: کمزور ریاست معاشی یا جسمانی سلامتی کے لیے کچھ بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ 189 ملین شہری 60% غربت میں رہتے ہیں۔ انتہائی غربت میں 22%، 56% خواندگی کی شرح، کم انسانی ترقیاتی انڈیکس، کم عالمی مطابقت فوج اور سیاستدانوں دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ فوجی ادارہ سازی: پاکستانی فوج نے خود کو ریاست میں داخل کیا۔ پہلے آئین کو معطل کر کے پھر دوبارہ آئین کو اپنے مفاد میں لکھا۔ وزیر اعظم سے ایگزیکٹو کنٹرول لے کر صدر کو دے دیا، جو کہ معیشت کے بڑے حصے، انٹیلیجنس اور دفاعی خدمات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آئین 2004 کی قومی سلامتی کونسل میں اختتام پذیر ہوا۔ نتیجہ: پاکستان کو برطانوی سیاسی نظریہ کے تحت فوجی ادارے پر سول سیاست کی بالادستی وراثت میں ملی۔ اس کی آزادی کے چند سالوں کے اندر پاکستان نے سیاست میں فوج کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا سامنا کیا۔ بالآخر بھارت کے برعکس پاکستان خوفناک سیاسی، سماجی اور معاشی زوال کے ساتھ ایک پریٹورین ریاست میں پیدا ہوا۔ پاکستان کی اکثریت پسندی کا یہ عمل متعدد متغیر میں اس کی تبدیلی کا واجب الادا ہے۔ جیسا کہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، کسی بھی عنصر کو واحد وجہ کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسباب کا ایک جھرمٹ پاکستان میں فوج کی سیاست میں مداخلت کا باعث بنا۔ پاکستان میں آمریت، قانون، آئین یا ریاست کے اندر موجود دیگر معاشرتی اور سیاسی عوامل کے ذریعہ مطلق حکمرانی کی مطلق العنان شکل پیدا ہوئی۔ پہلی کرنالوجی جنرل ایوب خان 1958 سے 1969، دوسرا جنرل یحییٰ خان 1969 سے 1971، تیسرا جنرل ضیاء 1977 سے 1988۔ واقعات: جنرل ضیاء 1977 کو سادہ دھماکے میں مر گیا۔ تیسرا مارشل لا 1988، ZA بھٹو کی پھانسی، افغان جہاد اور اس کے بعد
اسلامائزیشن آف پاکستان، پاکستان کے ایٹمی پروگرام، ISIMQM، جماعت اسلامی، بھارت سے تعلقات، پاک امریکہ تعلقات، واقعات جنرل پرویز مشرف۔ چوتھا مارچلہ 1999 سے 2008 کارگل جنگ، 1999 دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ آئین میں 17ویں ترمیم، سول بیوروکریسی کے لیے وزارتوں کا پلان، بھارت کا دورہ، عدالتی بغاوت 2007، لال مسجد قتل عام، اکبر بگٹی کا قتل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1 جو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا، ریڈنگ کی۔ اگر آپ اس سوال کو اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں تو ویڈیو کو پاس کر کے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، اور مزید کوئی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ مزید سوالات اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، یہ کویسچن بائی کویسچن کریں گے کیونکہ بہت لینتھی سوالات ہیں، ان کو ریڈنگ کرنے میں کافی ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے تعلیم کی دنیا، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔